آج ہم قرآن کی ایک ایسی حیرت انگیز کہانی میں غوطہ لگانے والے ہیں، ایک ایسے خوشحال معاشرے کی داستان جسے صفا ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے قوم شعیب کی۔ تو وہ کیا چیز ہے جو ایک پھلتے پھولتے کامیاب معاشرے کو مکمل تباہی کی طرف لے جاتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج اس کہانی میں تلاش کریں گے۔ آئیے مل کر اس تاریخی حقیقت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے اس تہذیب کے انجام پر نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہ کہانی ہے دو قبیلوں کی، مدین اور اصحاب الایکا۔ اصحاب الایکا، اس کا مطلب ہے گھنے درختوں والے لوگ، شاید اس لیے کہ وہ ایک بہت ہی سرسبز علاقے میں رہتے تھے اور ایک بڑے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں ہی قومیں تجارت کی وجہ سے بہت امیر تھیں، لیکن ان کی ساری دولت ناانصافی اور بے ایمانی کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ لیکن پھر ان لوگوں کا انجام اتنا بھیانک کیوں ہوا؟ قرآن بتاتا ہے کہ ان پر کوئی ایک عذاب نہیں بلکہ ایک کے بعد ایک 3 الگ الگ تباہ کن عذاب نازل ہوئے۔ پہلا عذاب وہ آیا ایک آگ برسانے والے بادل کی شکل میں، ایک ایسا بادل جس نے سایہ دینے کی بجائے آگ برسائی اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ دوسرا عذاب ایک ناقابل تصور چیخ کی صورت میں تھا، ایک ایسی آواز جس کی شدت نے ان کے دل پھاڑ دیے اور ایک ہی لمحے میں سب کی جان لے لی۔ اور آخر میں ایک شدید زلزلے نے ان کی پوری بستی کو زمین میں دھنسا دیا اور اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو یہ 3 خوفناک سزائیں اس سوال کو جنم دیتی ہے کہ آخر انہوں نے ایسے کون سے گناہ کیے تھے؟ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ ان کی تباہی کی اصل وجہ کیا بنی؟ قرآن ان کے 5 بڑے معاشرتی گناہوں کی نشاندہی کرتا ہے جنہوں نے ان کی تہذیب کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ دیکھیں، قرآن میں ان 5 بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، کاروباری دھوکہ دہی، فریب اور ناانصافی، لوگوں کو سرعام ڈرانا دھمکانا اور تکبر۔ آئیے ان میں سے ہر ایک کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی غلطی وہ تھی شرک، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا۔ یہی وہ جڑ تھی جس سے باقی تمام برائیاں پھوٹ رہی تھیں۔ جب معاشرے کا اخلاقی مرکز ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ بکھر ہی جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے سب سے مشہور جرم پر، معاشی بدعنوانی۔ یہ وہ کام تھا جس کے لیے وہ سب سے زیادہ بدنام تھے۔ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا پورا بازار دھوکے اور فریب پر چل رہا تھا، اور جب کسی معاشیت کی بنیاد ہی بے ایمانی ہو تو معاشرتی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور یہی کسی بھی تہذیب کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آیت ان کے ایک اور گناہ کو بالکل واضح کرتی ہے، دوسروں کے مال کی قدر کم کرنا۔ یہ صرف پیسوں کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی سماجی ناانصافی تھی، جہاں کمزوروں کا حق مارا جاتا تھا اور طاقتور مزید امیر ہوتا جاتا تھا۔ سوچ کر دیکھیں، وہ سرعام راستوں پر قبضہ کر کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے اور ان کا راستہ روکتے تھے۔ انہوں نے معاشرے میں ایک خوف اور لاقانونیت کا ماحول بنا دیا تھا، جہاں کوئی بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ اور پھر ان سب گناہوں کے اوپر تھا تکبر۔ انہوں نے صرف اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ وہ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کسی نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ہم نے ان کے گناہ تو جان لیے، اب دیکھتے ہیں کہ ان گناہوں کی سزا کتنی بھیانک تھی۔ یہ ہیں وہ 3 بڑے عذاب جو ان پر نازل کیے گئے۔ پہلی سزا ایک دھوکہ دینے والے سائے کی شکل میں آئی جو راحت کے بجائے آگ لے کر آیا۔ یہ عذاب خاص طور پر اصحاب الایکا یعنی گھنے درختوں والوں پر نازل ہوا۔ ذرا تصور کریں، شدید گرمی سے بچنے کے لیے وہ سب ایک سائے کی طرف بھاگے، لیکن وہی سایہ ان کے لیے آگ کا عذاب بن گیا۔ یہاں امید ایک خوفناک انجام میں بدل گئی۔ اگلی سزا ایک صوتی ہتھیار کی طرح تھی، ایک ایسی زبردست چیخ جس کی طاقت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، یہ ایک ایسی تباہ کن لہر تھی جس نے ایک ہی پل میں سب کچھ ختم کر دیا۔ ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کا تکبر، سب کچھ ایک چیخ کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اور آخری سزا جو خاص طور پر قوم مدین پر آئی، وہ ایک زمین کو ہلا دینے والا زلزلہ تھا۔ یہ ان کے معاشرے کی مکمل تباہی تھی۔
ان کی عمارتیں، ان کے بازار، سب کچھ زمین بوس ہو گئے۔ جس زمین پر وہ غرور سے چلتے تھے، وہی زمین ان کے لیے قبر بن گئی۔ تو اس قدیم کہانی سے آج کے دور میں کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا گہرے اسباق چھپے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہانی آخر میں ہمیں دو راستے بالکل صاف صاف دکھاتی ہے۔ ایک طرف تباہی کا فارمولا ہے، شرک، دھوکہ، ناانصافی اور تکبر، اور دوسری طرف کامیابی کا راستہ ہے، ایمان، ایمانداری، انصاف اور عاجزی۔ یہ صرف پرانے اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی بھی معاشرے کی بقا اور خوشحالی کے لیے ایک لازوال ضابطہ ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا ہمارے اپنے معاشروں میں بھی ایسی ہی دراڑیں تو موجود نہیں؟ جب ہم معاشی بے ایمانی کو معمولی بات سمجھتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھتے ہیں یا تکبر کے ساتھ سچائی کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو کیا ہم بھی تاریخ کی انہی غلطیوں کو نہیں دہرا رہے؟ تاریخ کی یہ آوازیں آج بھی